آج نا ہم ایک بڑی ہی عجیب سی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں. ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے، آپ یقین کریں، 65 سال سے زیادہ عرصے تک غسل نہیں کیا. جی ہاں، امو حاجی، ایران سے. انہیں غیر رسمی طور پر وہ دنیا کا سب سے گندا انسان بھی کہا جاتا تھا. بالکل. تو آج ہم ان کی اس غیر معمولی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں انہوں نے ایسا کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. جی، امو حاجی، ان کی پیدائش 1933 کی ہے، ایران کی صوبے کرمنشاہ میں، اور جیسا آپ نے کہا 65 سال سے زیادہ وہ پانی سے دور رہے. اور وجہ بتائی جاتی ہے کہ انہیں پانی سے شدید خوف تھا. شاید کوئی بچپن کا واقعہ ہو سکتا ہے. یعنی یہ خوف اتنا زیادہ تھا کہ ان کی پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی رہی. وہ بالکل اکیلے رہتے تھے کرمنشاہ کے ایک سمجھے ویران سے علاقے میں. اکیلے مطلب بالکل اکیلے؟ جی، نہ کوئی خاندان، نہ دوست، شادی بھی نہیں کی، اور تو اور کوئی مستقل گھر بھی نہیں تھا. وہ زمین میں ایک گڑھا کھود کر رہتے تھے. گڑھے میں؟ جیسے کوئی جانور؟ بالکل ویسی ہی پناہ گاہ. تو آپ سوچیں کہ پانی کا خوف کس حد تک ان پر حاوی تھا. کمال ہے. اور ان کی خوراک، وہ تو سنا ہے اور بھی زیادہ حیران کن تھی. جی ہاں، وہ ذرائع بتاتے ہیں کہ جو جانور مر جاتے تھے سڑک کنارے یا کہیں ویرانے میں، ان کا گلا سڑا گوشت کھا کر گزارا کرتے تھے. گلا سڑا گوشت؟ واقعی؟ جی، جو مل گیا وہ کھا لیا. صفائی ستھرائی کے تو کوئی تصور ہی نہیں تھا ان کی زندگی میں. اور صرف خوراک نہیں، ان کی دوسری عادتیں بھی ویسی ہی تھیں. سگریٹ بہت پیتے تھے. ہاں، بے تحاشا. کبھی کبھی تو وہ ایک ساتھ 4-5 سگریٹ سلگا لیتے تھے. 4-5 ایک ساتھ؟ جی. اور جب سگریٹ نہیں ملتے تھے تو جانوروں کا خشک گوبر ہوتا ہے نا، اسے ایک پرانے پائپ میں ڈال کر پیتے تھے. استغفر اللہ. مطلب گلا سڑا گوشت، گوبر کا دھواں، 65 سال سے نہ نہانا. کوئی بھی سوچے گا کہ بھئی ایسا انسان تو چند دن بھی مشکل سے نکالے. بالکل، کوئی بھی ڈاکٹر یہی کہے گا. لیکن یہیں پر آتی ہے کہانی کی سب سے چونکا دینے والی بات. جی، کہ وہ 94 سال کی عمر تک زندہ رہے. صحیح، 94 سال. ان تمام یعنی انتہائی غیر صحت مندانہ حالات کے باوجود. یہ بات طبی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے ایک معمہ ہے. ناقابل یقین ہے. عام طور پر تو اتنی گندگی میں رہنے سے وہ انفیکشنز اور بیماریاں فوراً حملہ کرتی ہیں. جی ہاں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ ان 65 سالوں میں انہیں کوئی جان لیوا بیماری نہیں لگی. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کے جسم نے وہ گندگی کے خلاف ایک خاص قسم کی مدافعت پیدا کر لی تھی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. کچھ ماہرین کا یہی خیال ہے کہ شاید مسلسل جراثیموں کے سامنے رہنے سے ان کا مدافعتی نظام غیر معمولی طور پر مضبوط ہو گیا تھا. یا شاید ان کے جسم میں جو بیکٹیریا تھے انہوں نے کوئی ایسا توازن بنا لیا تھا جو انہیں بچاتا رہا. بالکل، یہ بھی ایک نظریہ ہے. یعنی یہ ہمارے جو جدید تصورات ہیں نا صفائی کے، ہر چیز جراثیم سے پاک کرو، یہ ان کو چیلنج کرتا ہے. لیکن پھر کہانی میں ایک اور موڑ آیا ان کی موت سے کچھ عرصہ پہلے. جی، گاؤں کے کچھ لوگوں نے شاید ترس کھا کر یا صفائی کے خیال سے انہیں زبردستی پکڑ کر نہلا دیا. اچھا، زبردستی نہلا دیا 65 سال بعد؟ جی ہاں. اور اطلاعات یہی ہیں کہ اس واقعے کے فوراً بعد ہی وہ بیمار پڑ گئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو مطلب نہلانے کے بعد بیمار ہوئے اور انتقال کر گئے؟ یہی بتایا جاتا ہے. اب یہ بات معاملے کو اور بھی وہ پراسرار بنا دیتی ہے. کیا وہ جو 65 سال سے ان کے جسم کا ایک نظام بنا ہوا تھا وہ اس اچانک صفائی کو برداشت نہیں کر سکا؟ یا کیا ان کا مدافعتی نظام جو گندگی کا عادی تھا وہ صفائی سے کمزور پڑ گیا؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے. ہو سکتا ہے محض اتفاق ہو. عمر بھی تو کافی تھی. لیکن یہ خیال ضرور آتا ہے کہ شاید ان کے جسم کی وہ جو مطابقت تھی گندگی کے ساتھ وہ ٹوٹ گئی اور مہلک ثابت ہوئی. بالکل. امو حاجی کی زندگی وہ ایک کیس سٹڈی ہے. بالکل. انسانی جسم کتنا لچکدار ہو سکتا ہے، ماحول سے کیسے مطابقت پیدا کرتا ہے، یہ سب سوچنے پر مجبور کرتی ہے. جی، 94 سال کی عمر اس طرز زندگی کے ساتھ یہ واقعی حیران کن ہے. تو آخر میں یہی سوالات رہ جاتے ہیں نا کہ انسانی جسم کی وہ خود کو ڈھالنے کی حد کیا ہے؟ صحیح. اور کیا صفائی اور صحت کا جو ہمارا روایتی تصور ہے کیا وہی حتمی ہے؟ اور یہ کہ کسی کی نفسیاتی حالت، جیسے ان کا پانی کا خوف تھا،
وہ کس طرح اس کی جسمانی حقیقت پر، اس کی صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ بالکل، یہ وہ پہلو ہیں جو اس کہانی کو صرف ایک عجیب واقعہ نہیں رہنے دیتے، بلکہ غور و فکر کا ایک موضوع بنا دیتے ہیں۔